الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا بے شمار بے بہاں بے پایہ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ مقدس کے بابرکت لمحات میں ہم سب کا جمع ہونا نصیب فرمایا، اور آج کے اس قیام رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے درمیان موجود ہیں حضرت العلام جناب محترم المقام غلام جعفر سعیدی دامت برکاتہم العالیہ، اور ثناخان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا جناب محترم محمد محسن نواز قادری صاحب ملتان شریف سے تشریف لے آئے۔ انجمن غوثیہ اسلامک چینل کی جانب سے یہ محفل اور یہ پروگرام براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ بفضلہ تعالی 5ویں افطاری ٹرانسمیشن میں یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ سب سے پہلے ملتمس ہوں جناب محترم حضرت العلام حضرت علامہ مولانا غلام جعفر سعیدی دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں ذکر الہی کے موضوع پر روشنی ڈالیے اور سامعین کے قلوب کو منور معطر منور فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والبرہان الرشید، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار و مغلاق الشر والظلمات وآلہ وبارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ انجمن غوثیہ اسلامک چینل قیام رمضان ٹرانسمیشن کے نام سے رمضان المبارک کی مبارک ساتوں میں امت مسلمہ تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے کوشش اور اس مشن کو کامیاب کرنے کے لیے رواں دواں ہے۔ دعا ہے رب کریم انجمن غوثیہ کی تمام ٹیم کو، اس کے دیکھنے سننے والوں اور اس پروگرام کو مکمل طور پہ کامیاب کرنے والوں کو اللہ رمضان کی خوب برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ذکر الہی اللہ رب ذوالجلال کا ذکر پاک رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ دنیا کائنات کے اندر، دنیا کی رنگ و بو کے اندر بندہ جتنی بھی دوڑ لگا لے وہ سکون حاصل نہیں ہوتا جو اللہ رب ذوالجلال کے ذکر میں نصیب ہوتا ہے۔ کائنات و دنیا کی ہر شے اللہ رب ذوالجلال کا ذکر کر رہی ہے۔ آسمان کا شامیانہ ہو یا کہ زمین کا فرش ہو،
पत्तों की सरसराहट हो या कलियों का तबस्सुम हो, फूलों की मुस्कुराहट हो, अलगर्ज कायनात की कोई भी चीज़ हो, वह अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल नज़र आती है। हत्ता के दरवाज़े का खुलना और बंद होने पे दरवाज़े की आवाज़, इसका खटकना भी गोया कि अल्लाह का ज़िक्र को बुलंद करता है। हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल के बड़े प्यारे, लाडले और हुज्जत वाले नबी थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बार अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला मेरी उम्मत में जो बदतरीन इंसान है, अल्लाह मैं उसको देखना चाहता हूँ, मुझे वो बंदा दिखा। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे कलीम फलां वादी के किनारे पे जाके बैठ जा और वहाँ पे एक शख्स गुजरेगा, उसको देख लेना, वो तेरी उम्मत का बदतरीन इंसान है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुक्म खुदाबंदी के मुताबिक जाकर वादी के किनारे पे बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते रहते हैं वो शख्स कब गुजरेगा और कौन होगा। रात का अक्सर हिस्सा गुजर गया। जब सुबह का वक्त हुआ, एक बाबा गुजरा जो उम्र रसीदा इंसान था, सफ़ेद रीश थे, जिसके साथ एक बच्चा था। मूसा कलीमुल्लाह अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम उस शख्स को देखा और खामोश हो गए। फिर हज़रत मूसा अलैहि सलातु वस्सलाम ने दूसरे दिन अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला मुझे उस बंदे की ज़ियारत करवा जो मेरी उम्मत में सबसे बेहतरीन इंसान है। अल्लाह रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया, मेरे कलीम उसी वादी के जाके किनारे पे बैठ जा, तुझे शख्स नजर आएगा, वो तेरी उम्मत का बेहतरीन इंसान होगा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम घर से रवाना हुए और वादी के उसी किनारे पे जाके तशरीफ फरमा होते हैं। फिर सारी रात गुजर गई इंतजार में। जब सुबह का वक्त हुआ, रात का अक्सर हिस्सा बीत गया, सुबह का वक्त जब आया, वही शख्स जो उम्र रसीदा, सफेद रीश, साथ में एक बच्चा, जब गुजर रहा था तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, बारी ताला मैंने कहा था मेरी उम्मत का बदतरीन इंसान दिखा कौन है, तो तूने कल मुझे यह बाबा दिखाया, और अब मैंने अर्ज़ की, बारी ताला मेरी उम्मत का बेहतरीन इंसान दिखा, तो मौला तूने मुझे यह बाबा दिखाया, इसमें हिकमत क्या है। रब्बे कायनात ने फरमाया, मेरे कलीम ये तेरी उम्मत का बेहतरीन इंसान था, लेकिन इस बंदे ने जब मेरी बारगाह की तरफ इल्तिफात किया और उसका अंदाज ये था, ये जो करीम में इसका बच्चा है, ये इसका पोता है। इस बच्चे ने इसी वादी से गुजरते हुए सवाल किया, बाबा ये क्या है। बाबे ने कहा, बेटा ये चश्मा है। तो बच्चे ने पूछा, बाबा इस चश्मे से बड़ा क्या होता है। तो इस बाबे ने कहा, बेटा इस चश्मे से बड़ी वादी होती है। फिर बच्चे ने सवाल किया, बाबा वादी से बड़ी क्या चीज होती है। बाबे ने कहा, बेटा इस वादी से बड़ी नहर होती है। तो फिर बच्चे ने सवाल किया, बाबा वादी से बड़ी चीज क्या होती है। फरमाया, फिर वो दरिया होता है। फिर पूछा, बाबा दरिया से बड़ा क्या होता है। फरमाया, बेटा दरिया से बड़ा समंदर होता है। फिर बच्चे ने पूछा, बाबा समंदर से बड़ी भी कोई चीज होती है। बाबे ने कहा, बेटा और कुछ नहीं मुझे नजर आता, मेरे आमाल हैं जो बदतवार हैं। मैं जिस तरफ निगाह घुमाता हूं, समंदर की लहरों से ज्यादा और दरिया के अंदर जो है वो पानी के कतरों से ज्यादा, और सहरा के अंदर जो है ना जर्रों से ज्यादा मुझे बदआमालियां अपनी नजर आती हैं। और मुझे कोई नजर नहीं आता जिसको आशिक ने यूं तर्जमानी की है, जे वेखा में अमला वल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे वेखा तेरी रहमत वल्ले बल्ले बल्ले बल्ले। तो ऐ मूसा, इस शख्स ने गोया के अपने गुनाहों का एतराफ इस अंदाज से जब किया, तो फिर उस बच्चे ने सवाल किया, बाबा मैंने माना तेरे गुनाह सहरा के जर्रों से ज्यादा, समंदर के कतरों से भी ज्यादा हो सकते हैं,
پر یہ بتا کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اس وادی سے بھی بڑی ہو، سمندر سے بھی بڑی ہو، دریاؤں سے بھی بڑی ہو، صحراؤں سے بھی بڑی ہو، پانی کے قطروں سے بھی بڑی ہو؟ تو بابے نے جواب دیا بیٹا ہاں، وہ رب کی رحمت ہے جو سب سے بڑی ہے، وہ رب کی رحمت ہے جو سب سے بڑی ہے۔ فرمایا اے موسیٰ، جب اس بندے نے میری رحمت کو یاد کیا، میری رحمت کو یاد کیا ہے اور میرا ذکر کو بلند کیا ہے، فرمایا اے موسیٰ یہی انسان تھا جو تیری امت کا بدترین انسان تھا، لیکن جب اس نے میرا ذکر کیا ہے اب تیری امت کا بہترین انسان یہی ہے۔ اللہ کا ذکر وہ چیز ہے یارو کہ جو بندے کو، اگر انسان گمراہی کے وادیوں میں بھٹکتا ہو لیکن اللہ کے ذکر کو بلند کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوش نصیبوں میں بھی شامل فرما لیتا ہے اور بہترین انسانوں میں بھی شامل فرما دیتا ہے۔ تو اللہ کا ذکر ایسی بلند چیز ہے، اور اللہ کے ذکر کی چاشنی اتنی بلند و بالا ہے، اتنی عظیم ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کو اللہ رب ذوالجلال نے بہت نعمتوں سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اونٹ، بکریاں، گائے اور جانور آپ چرا رہے تھے، اور فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی باری تعالیٰ تو نے اپنے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو خوب نعمتوں سے نوازا ہے، تو کیا تیرے خلیل کا امتحان نہ لیا جائے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا لے لو، کوئی بات نہیں، میرا خلیل ہے۔ تو اللہ کے اذن سے کچھ فرشتے زمین پہ تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جانور اپنے چرا رہے تھے، اپنے مال کو چرا رہے تھے، اور فرشتہ آ کر ایک وادی میں آ کر چھپ گیا انسانی شکل کے اندر، اور اس نے اللہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس آواز کو، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے اور کس کی آ رہی ہے، اس فرشتے کے قریب جا پہنچے جو انسانی شکل میں وادی کے اندر تشریف فرما تھے اور اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا۔ جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام قریب پہنچے فرشتے کے ذکر کرتے ہوئے تو فرشتہ ذکر کرتا رک گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر دوبارہ کیا جائے، مجھے ذکر پھر سنا اللہ کا۔ اب وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا اس نے کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام، آپ نے پہلے میں ذکر کر رہا تھا اپنی مرضی سے، اور اب آپ نے ذکر کی خواہش کی ہے، حکم فرمایا، لیکن اب ایسے ذکر نہیں کروں گا، اب اس ذکر پہ کچھ مال لگے گا، اگر دے سکتے ہو تو پھر ذکر کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھی کیا مال چاہیے؟ بس ذکر سنا، اللہ کا ذکر سنا۔ اس فرشتے نے کہا یہ جتنی بکریاں ہیں اور گائے ہیں مجھے دے دو، پھر ذکر سناتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ دے دی، پر اللہ کا ذکر سنا۔ فرشتے نے پھر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، تھوڑی دیر ذکر کیا پھر رک گئے۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے گزارش کی بھی رک گیا، ذکر سنا نا میرے یار کا۔ اب اس فرشتے نے عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام، اب ذکر کرنے کے لیے یہ مال بھی چاہیے، بقیہ جو اونٹ رہ گئے تھے یا باقی جو مال تھا، آپ نے فرمایا یہ بھی دے دیے، پر اللہ کا ذکر سنا۔ فرشتے نے پھر ذکر سنانا شروع کر دیا، تھوڑی دیر ذکر سنایا پھر خاموش ہو گئے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھائی ذکر سنا اللہ کا۔ اب فرشتے نے پھر عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، اب تیرے پاس بچے ہی کچھ نہیں ہے کہ جس کے معاوضے میں آپ کو ذکر سناؤں۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھئی یہ اونٹ، گائے، بکریاں سب کچھ میں نے آپ کو دے دیں، لیکن ایک بات باقی ہے، بھئی یہ مال کو چرانے کے لیے، اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے تجھے بندہ بھی تو چاہیے ہوگا نا، میں ان کی رکھوالی کروں گا، مجھے رکھوالی کے لیے رکھ لے، پر اللہ کا ذکر مجھے بار بار سناتا رہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے اندر ایک اتنی چاشنی ہے کہ جس کو لذت آ جائے وہ سب کچھ رب کے نام پہ قربان کر دیتا ہے، پر اللہ کا ذکر کرنا نہیں چھوڑتا۔
یہ اللہ کے ذکر کی چاشنی اور برکات ہیں۔ لیکن ذکر پہ میں ایک یا دو باتیں اور عرض کر کے پھر اجازت چاہتا ہوں۔ بنیادی طور پہ ذکر کی 3 صورتیں ہیں۔ ذکر کی، یا یوں سمجھیے کہ ذکر 3 انداز سے کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 1 ذکر بالقلب، نمبر 2 ذکر باللسان، اور نمبر 3 ذکر بالعمل۔ ذکر بالقلب یہ ہے کہ انسان کا دل ہر وقت اللہ کی یاد میں تڑپتا رہے، اس کی محبت میں سلگتا رہے، یہ ذکر بالقلب ہے۔ ذکر باللسان یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو اللہ اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ اور تیسری بات جو انتہائی لطف دینے والی بات ہے وہ ہے ذکر بالعمل۔ ذکر بالعمل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں اللہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے انداز ہیں جو اللہ کا ذکر کرنے کے انداز ہیں، لیکن جو سب سے خوبصورت انداز علماء نے بیان فرمایا، 5 وقت کی نماز وقت پہ ادا کرنا، یہ اللہ کا ذکر بالعمل بھی ہے، ذکر باللسان بھی ہے، اور ذکر بالقلب بھی ہے۔ یعنی نماز وہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کے اندر تینوں ذکر ضم ہو جاتے ہیں، ذکر باللسان بھی، ذکر بالقلب بھی، اور ذکر بالعمل بھی۔ یہ تینوں اذکار کا مجموعہ ہے نماز۔ اور نماز کیا ہے؟ نماز ایسی عظیم عبادت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں، نماز کے ذریعے سے سارے پردے ہٹ جاتے ہیں۔ بس اللہ ہوتا ہے یا بندہ ہوتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان جتنے حجابات ہیں وہ سارے کے سارے ہٹتے ہیں تو نماز کے اندر ہٹتے ہیں۔ بندے اور اللہ کے درمیان جتنے پردے حائل ہوتے ہیں، نماز کی وجہ سے وہ سارے ہٹ جاتے ہیں، براہ راست بندہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس پہ بھی ایک بات نکتہ اور قابل غور ہے، ذکر بالعمل۔ اب اس پہ دیکھنا، ذکر بالعمل، عمل اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ پریکٹیکلی کوئی کام کیا جائے جس کو عملی جامہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کے اندر حکم آیا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن یہ طریقہ بھی رکوع کیسے کیا جائے، سجدہ کیسے کیا جائے، قیام کیسے ہو، اٹھنا کیسے ہے، بیٹھنا کیسے ہے، یہ طریقہ پتہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے چلا ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ حضور فرماتے ہیں نماز اس طرح پڑھو جس طرح کے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو۔ یعنی یوں سمجھو کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، ذکر باللسان بھی ہے، ذکر بالقلب بھی ہے، اور ذکر بالعمل بھی ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ ذکر خدا ہو رہا ہے اور نماز کے اندر ادائے مصطفیٰ بھی ہو رہی ہے ذکر خدا، ہے ذکر خدا، نماز ذکر خدا ہے پر بیچ میں ادائے مصطفیٰ ہے۔ یعنی یوں سمجھو کہ نماز ادائے مصطفیٰ کے بغیر کامل ہی نہیں ہوتی۔ نماز کامل تب ہوتی ہے کہ جب ادائے یار بھی ہوتی ہے، نماز خدا کی بھی ہوتی ہے۔ یعنی نماز کے اندر ذکر بالقلب بھی، ذکر باللسان بھی، ذکر بالعمل بھی ضم ہے، لیکن یاد رکھو یہ کامل تب ہوتے ہیں جب ادائے مصطفیٰ بیچ میں ہوتی ہے، اور اس کے بغیر ذکر خدا کامل نہیں ہوتا۔ بلکہ میں اس کو صوفیہ کے عاشق سے کی بات سے اپنی بات پہ یوں سمجھو مہر لگانا چاہتا ہوں کہ جس کو خواجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ محمد محمد پکیندیں گزر گئی، احدن احمد ملیندیں گزر گئی، میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں خدا کو محمد اکیندیں گزر گئی۔ معلوم ہوا کہ ذکر خدا یہ کامل تب ہوتا ہے جب ادائے مصطفیٰ ہوتی ہے۔ بلکہ مجھے حضرت شیخ العالم پیر علاؤ الدین صدیقی
رحمت اللہ تعالی علیہ کا بڑا حسین جملہ یاد آیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ بندگی خدا ادائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ممکن ہی نہیں. آپ فرماتے ہیں اللہ کی بندگی ہو تو وہ کام ممکن کب ہوگی کہ جب ادائے مصطفیٰ ہوگی. یعنی یوں سمجھو سادے انداز میں اور کھلے لفظوں میں اللہ کا ذکر کرنا ہو تو اللہ کا ذکر بھی مکمل تب ہوگا جب ادائے مصطفیٰ کے مطابق کیا جائے گا، حضور کی اداؤں پہ کیا جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چل کے کیا جائے گا. نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات عطا فرمائی، تعلیمات رسول اللہ پہ جب عمل کر کے بندہ اللہ کا ذکر کرے گا، نماز پڑھے تو رسول اللہ کے طریقے پہ، زکوٰۃ ادا کرے تو رسول اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق، دیگر اس کے علاوہ جتنے بھی خدا کے احکام کی ادائیگی کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے اوپر کرے گا تو ادائے مصطفیٰ ہوگی، ذکر خدا بن جائے گا. جس کو قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے الشفاء شریف کے اندر کوڈ فرمایا. آپ فرماتے ہیں جعلتو کا ذکرم من ذکری فمن ذاکرکا ذاکرنی. آپ فرماتے ہیں پیارے محبوب آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا ہے، تو جو ذکر خدا کرے وہ ذکر مصطفیٰ کرے تو سمجھو جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے در حقیقت اسی نے خدا کا ذکر کیا ہے. معلوم ہوا، اس لیے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ذکر مصطفیٰ ہی در حقیقت ذکر خدا ہے، ادائے مصطفیٰ ہی در حقیقت بندگی خدا ہے. معلوم ہے مصطفیٰ کی ادائیں در حقیقت خدا کی بندگی ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. مصطفیٰ کی ادا کے بغیر خدا کا ذکر نہیں ہو سکتا، مصطفیٰ کریم کی ادائے بندگی کے بغیر خدا کی بندگی نہیں ہو سکتی. خدا کی بندگی کے لیے ادائے مصطفیٰ ضروری ہے. اگر کوئی بندہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کے بغیر ہٹ کر خالی خدا کا ذکر کرے تو اللہ رب الجلال کو نہ وہ بندگی قبول ہے، نہ وہ ذکر قبول ہے، نہ وہ اذکار قبول ہے، نہ وہ تسبیح قبول ہے، نہ وہ تحمید قبول ہے، نہ وہ ذکر قبول کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ذکر میرا کرنا ہے، بندگی میری کرنی ہے تو پہلے در مصطفیٰ پہ آؤ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ جھکو اور ادائے مصطفیٰ کو اپناؤ، اس لیے کہ در مصطفیٰ ہی در خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. تو اس ساری باتوں کا خلاصہ ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا وہ عظیم ذکر ہے جو سیاہ قلوب کو دھو دیتا ہے، اللہ کا وہ ذکر ہے جو انسان کی تقدیریں بدل دیتا ہے، اللہ کا وہ عظیم ذکر ہے جو بھٹکے ہیں وادیوں سے نکال کر نورانیت کے رستوں پہ چلا دیتا ہے. لیکن اس کا بھی خلاصہ انداز کے اندر وہ یوں ہے کہ سب ذکر اپنی جگہ پہ مقام رکھتے ہیں پر وہ بھی ادائے مصطفیٰ پہ مقام رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ادا شامل حال ہوگی تو پھر ذکر قلبی بھی بن جائے گا، ذکر لسانی بھی بن جائے گا اور ذکر عملی بھی قرار پا جائے گا. اس لیے رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاندہ میرا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل مجدہ ہمیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اداؤں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ذکر خدا کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کا مقدس مہینہ اپنی رحمت برکتیں لٹا کر، یہ پیغام ہے رمضان المبارک کا اور قیام رمضان کے پلیٹ فارم انجمن غوثیہ اسلامک چینل کا کہ بندگی خدا در حقیقت ادائے مصطفیٰ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑے ہی بہترین جوشیل انداز میں حضرت علامہ مولانا غلام جعفر سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ گفتگو فرما رہے تھے. اللہ رب العزت کی پاکیزہ مقدسہ بارگاہ میں دعا گو ہیں الہ العالمین ان کے علم میں، عمل میں
مزید برکات کا نزول فرما.